بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام کا وہ رکعت آمیز اور سبق آموز واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جس نے مدینہ کی گلیوں میں ایک کوہرام مچا دیا تھا۔ یہ واقعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی اور ان پر لگائے گئے جھوٹے الزام کا ہے، جسے قرآن مجید نے واقع افق قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آخر وہ کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک ایسی خاموش ناراضگی پیدا ہوئی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی کا ہے۔ جب اسلامی لشکر مدینہ کی طرف لوٹ رہا تھا، لشکر نے رات کے وقت ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ضرورت کے لیے قافلے سے کچھ دور تشریف لے گئیں۔ وہاں ان کا یمنی ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا۔ وہ اسے تلاش کرنے میں مصروف ہو گئی، اور اسی دوران لشکر کی روانگی کا اعلان ہو گیا۔ ان کا ہودج اٹھانے والے صحابہ نے یہ سمجھا کہ ام المؤمنین اندر تشریف فرما ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا وزن بہت کم تھا اور اس زمانے میں خواتین پردے کا بہت اہتمام کرتی تھیں۔ لہٰذا کسی کو شک نہ ہوا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار ڈھونڈ کر واپس آئیں تو وہاں سناٹا تھا۔ آپ نے دور اندیشی سے کام لیا اور وہیں بیٹھ گئی کہ جب لشکر میں میری عدم موجودگی کا پتہ چلے گا تو لوگ مجھے لینے یہیں آئیں گے۔ اسی دوران آپ کو نیند آ گئی اور آپ نے چادر اوڑھ کر آرام کیا۔ لشکر کے پیچھے ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ مقرر تھے، جن کا کام یہ تھا کہ قافلے کی گری ہوئی چیزیں اٹھا کر لائیں۔ انہوں نے جب دور سے کسی کو سوتے دیکھا تو قریب آئے اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان کر بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیدار ہو گئیں۔ حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھایا اور خود دور ہٹ گئے۔ ام المؤمنین اونٹ پر سوار ہوئی اور حضرت صفوان اونٹ کی مہار تھامے پیدل چلتے ہوئے دوپہر کے وقت لشکر تک پہنچے۔ مدینہ کے منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، جو ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتا تھا، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی ہستی پر نہایت گندی اور جھوٹی تہمت لگا دی۔ یہ خبر پورے مدینہ میں پھیل گئی اور مسلمانوں کے گھروں میں اداسی چھا گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے شدید صدمہ پہنچا اور آپ کی طبیعت مبارک بوجھل رہنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ پہنچتے ہی بیمار ہو گئی اور انہیں اس بہتان کی خبر 1 ماہ تک نہ ہوئی۔ جب انہیں پتہ چلا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے گھر چلی گئی تاکہ اس معاملے کی حقیقت جان سکیں۔ وہاں جا کر دیکھا تو ان کی والدہ ام رومان اور والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر نڈھال تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سجدے میں گر گئی
اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، تو ہی میری مدد فرما۔ ادھر مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک مجلس مشاورت بلائی تاکہ اس معاملے پر رائے لی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالی آپ کے بدن مبارک پر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتا کہ کہیں وہ گندگی سے آ کر آپ کو پریشان نہ کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کے نکاح میں ایک ناپاک عورت کو رہنے دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر نہ پڑے، تو آپ کی حرمت کو کوئی کیسے داغدار کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی اور غم دیکھ کر جب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بے چینی اور ذہنی دباؤ کو محسوس کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر تنگی نہیں کی اور عورتیں بہت ہیں، اگر آپ کو شک ہے تو آپ انہیں چھوڑ دیں۔ محترم ناظرین، یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشورہ کسی دشمنی کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذہنی اذیت سے نکالنا چاہتے تھے جو اس تہمت کی وجہ سے آپ کو ہو رہی تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک معاملے سے آپ اتنے پریشان ہیں تو آپ اس تعلق کو ختم کر کے سکون پا سکتے ہیں، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق کا مشورہ دیا ہے تو ان کے انسانی دل کو شدید صدمہ پہنچا، اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے ایک فطری شکایت پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلسل روتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی اور سورہ نور کی 18 آیات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی اور قیامت تک کے لیے آپ کو طیبہ و طاہرہ قرار دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ نے فرمایا، اے عائشہ مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری برات نازل کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت کمال شان استغنا کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ میں صرف اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی جس نے مجھے اس آزمائش سے نکالا۔ محترم ناظرین، یہ وہ عظیم واقعہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں پر بھی آتی ہے۔ جہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلقات کا تعلق ہے تو ان کے درمیان یہ اختلاف ذاتی نہیں بلکہ اجتہادی تھا۔ بعد کے ادوار میں جب جنگ جمیل پیش آئی تو اس کی بنیاد بھی یہی پرانی غلط فہمیاں اور منافقین کی سازشیں تھیں۔ شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کا احترام کریں کیونکہ وہ سب ہدایت کے ستارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پاک ہستیوں کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمارے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان
یعنی یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک صفاتی نام لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔